شعلہ رضا صاحب، آپ کے خیال میں کیا گورنر راج لگنا اب لازم و ملزوم ہو چکا ہے؟ ایک کیونکہ آپ کی پارٹی کے گورنر ہیں وہاں پہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈسکشن اس وقت دونوں طرف سے چل رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی اس مسئلے کو کیسے، کیونکہ یہ تو سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر سندھ میں بھی حالات خراب ہیں، پھر تو بلوچستان میں بھی حالات خراب ہیں، آپ نے کیا وہاں گورنمنٹ ہٹا دی؟ اچھا دیکھیے، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اور جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررزم بھی بہت ہو رہا ہے، لیکن یہ بالکل الگ بات ہے کہ گورنمنٹ گورنر راج لگانا چاہ رہی ہے یا نہیں چاہ رہی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک فیلر تھا جس کو بہت زیادہ ڈسکشن میں لایا گیا۔ اگر گورنمنٹ چاہتی تو ایک تو ظاہر ہے صوبے سے تو ریزولوشن نہیں پاس ہو سکتی، تو آج جوائنٹ سیشن تھا، وہاں پہ یہ بات لائی جاتی اور وہاں سے یہ پاس کرایا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور گورنمنٹ نے بھی نہیں چاہا یہ۔ اور ظاہر ہے کہ جو بھی لیجسلیشن ہوتی ہے، جو بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، ہمارا اور نون لیگ کے درمیان یہ معاہدہ تھا اور ہے ابھی تک کہ جو بھی لیجسلیشن ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیجسلیشن کمیٹی بھی اسے اپروو کرے گی۔ تو ابھی تک پیپلز پارٹی سے بھی ڈسکشن میں یہ میٹر نہیں آیا، گورنر راج والا، بالکل۔ اور جہاں تک بات ہے، اس بات سے میں اتفاق کروں گی کہ اگر گورنر راج کا آپشن یوز کیا گیا تو اس کے بعد جو 60 ڈیز ہیں جو بھی ہیں، کیا اس میں ہمیں علاقہ کلیئر مل ہو جائے گا؟ کتنا وقت لگے گا کلیئر ہونے میں؟ جہاں تک لوگوں کی بات ہے، جو نعروں کی حد تک ہے کہ وہاں پہ اس کا راج ہے، اس کا راج ہے، وہاں پہ صرف دہشت گردی کا راج ہے کے پی کے میں۔ بالکل۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب جلسہ ہو رہا تھا ایک دفعہ، آخری جلسہ جو ان لوگ نے کے پی میں کیا پشاور میں، تو مالاکنڈ میں، اس مالاکنڈ ہے کون سی جگہ ہے، میری معذرت میں غلط ہو جاؤں گی، تو وہاں پہ کسی جگہ آپریشن ہو رہا تھا اور انہوں نے آپریشن کا خیر مقدم کیا وہاں کے لوگوں نے، اور پھول برسائے جب وہاں سے فوج آپریشن کر کے جا رہی تھی۔ تو کیا جن لوگوں کے ہاتھ جنازے گئے ہوں گے وہ یہ نہیں سمجھتے، یا ایک ایک دن میں 23 22 ہمارے جوان شہید ہوئے، تو یہ کیا وہاں کے عوام ہمیں مار رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا، یہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں۔ وہاں کے جرگا بھی جو تھا اس نے کہا تھا کہ تو یہ تو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے، اور پی ٹی آئی سب پارٹیوں کو لے کے وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کہتے ضرور ہیں، کتنے ڈائلاگز ہو چکے ہیں۔ آخری دفعہ جو ڈائلاگ ہوا تھا اس میں بھی میں خود، کیونکہ پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی کی ممبر ہوں، تو وہاں پہ انہوں نے اسپیکر صاحب سے کہا، گو کہ اسپیکر صاحب کہہ دیں کہ بھئی یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا میٹر ہے، میں تو کسٹوڈین ہوں، لیکن انہوں نے ڈائلاگ ارینج کیا۔ مرحوم عرفان صدیقی جو تھے وہ حیات تھے اور انہوں نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا اور سارے معاملات کو خود دیکھا، کوئی خراب بیان بازی نہیں تھی، لیکن وہ ڈائلاگ کسی جگہ پہنچنے سے پہلے اڈیالہ کی نظر ہو گئے۔ دیکھیے، پی ٹی آئی جب کہتی ہے ڈائلاگ، وہ صرف جو ہے وہ میڈیا کی توجہ چاہتی ہے، وہ اپنے آپ کو خبروں میں رکھنا چاہتی ہے، اسے معلوم ہے کہ وہ ڈائلاگ کریں گے، ڈائلاگ ایک حد تک جائیں گے اور اڈیالہ کا رخ کیا جائے گا اور ختم ہو جائیں گے، جیسے 26ویں ترمیم میں یہ سب تھے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبجیکٹیولی پی ٹی آئی ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتی، وہ پی ٹی آئی اپنے بانی کے لیے ریلیف لینے کے لیے نہیں، بس یہ ایک خبروں میں رہنے کا طریقہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپریشن راہ راست کیا تھا تو ملا صوفی کی بہت فالوئنگ تھی، تو ہم نے پھر اس کے کہنے پہ کیا تھا، تحریک نہیں انصاف کی عدالت، جو بھی وہ چاہ رہے تھے انہوں نے، ہم نے وہ بنائی، لیکن ملا صوفی اپنے وعدے سے ہٹ گئے، حالانکہ ان کی سپورٹ میں بہت بڑا جلوس نکلا تھا، قاضی کورٹس بنائے۔ ہاں بالکل، مجھے یاد ہے کچھ کورٹ ان کی مرضی کے بنائے گئے، لیکن وہ انہوں نے ہتھیار اور ہاتھ میں جو ہم نے ایک فاصلہ دیا تھا وہ ختم ہوا، تو لوگوں نے پھر ان کو سپورٹ نہیں کیا اور ایک بہت بڑی انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی اور پھر آپریشن راہ راست ہوا، پھر وہ لوگ گئے بھی۔ تو یہ ضروری ہے، لیکن اس میں
نہیں لیکن دیکھیں دو چیزیں دو چیزیں اس میں صوبائی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. لیکن وہ میں نے کور کیا ہے آپریشن راہ نجات, یہ دونوں آپریشن میں نے کور کیے ہیں جا کے مردان صوبی میں بہت بڑی تعداد میں لوگ پشاور سے ٹرائبل ایریا سے کراچی آئے پورے پاکستان میں گئے, اور وہ میرا خیال ہے اس ریجن کی آئی ڈی پیز کی سب سے بڑا نمبر تھا جو انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں دیور آف دا ویو کہ ہمیں ایکشن کرنا چاہیے اگینسٹ ٹیررسٹ, لیکن لوکل حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا. اب پروونشل گورنمنٹ از ناٹ ریڈی ٹو کوآپریٹ ود فیڈرل گورنمنٹ. اے این پی کی گورنمنٹ واز اگینسٹ ٹیررسٹ. چیز پہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ پہلے بتائیں تو کیا لوگوں کو مرنے دیں, اوکے, یا آپ ڈائیلاگ صرف قیدی نمبر 804 کے لیے چاہ رہے ہیں؟ آپ ڈائیلاگ کا ایجنڈے میں کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا کے پی کے حالات کو چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک کرنا ہے یا نہیں؟ لیکن آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں آپ سے ابھی ڈائیلاگ گورنر راج لگانے سے پہلے کوئی کنسلٹیشن ہی نہیں ہوئی کہ آپ اس پہ کوئی کامنٹ کر سکیں؟ اسمبلی میں اور پارٹی میں ہماری پارٹی نے ہمیں نہیں بتایا کہ بھائی ہم سب بولنے والے لوگ ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.